أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قال الحكيم في القرآن الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ سورہ مبارکہ اسراء گزشتہ سال دروس ہم نے انعقاد کیا تھا، لیکن اس سال کورونا کی وجہ سے دروس کا انعقاد نہیں کر سکے، تو اس میڈیا کے ذریعے مختصر انداز میں تفسیر قرآن کریم کے دروس شروع کر رہے ہیں۔ جن احباب کو معلوم نہیں ہے ان کی آگاہی کے لیے عرض ہے کہ یہ تفسیر قرآن کریم زیادہ مقدار میں استاد محترم آیت اللہ شیخ محسن قرائتی حافظہ اللہ کی تفسیر نور، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، اور ان کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر نور، اس سے زیادہ ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اور اس تفسیر کی جو سب سے خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی کہ جو عوام الناس سے زیادہ مربوط نہیں ہے۔ اس میں مین جو توجہ ہے اور ہماری مختلف تفاسیر سے ہم استفادہ کرتے ہوئے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو موضوع کے حوالے سے ہم نے قرآن کریم کی ہر آیت کا مشاہدہ کرنا ہے اور اسے ملاحظہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیہ مجیدہ اپنے اندر کتنے نکات رکھتی ہے، ہم 1 2 3 کر کے بیان کریں گے۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ بشریت کے لیے یہ آیہ مجیدہ اپنے دامن میں کتنے پیغام رکھتی ہے۔ وہ بالکل آسان الفاظ میں پیغام بیان کریں گے، اور یہ ہمارا طریقہ ہے تفسیر کو بیان کرنے کا۔ سورہ اسراء جس میں ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 26 میں 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور آپ دے دیں ذی القربہ کو ان کا حق، والمسکین، مسکین کو ان کا حق دے دیں، وابن السبیل، ان لوگوں کو کہ جو راستے میں مسافرت میں جن کے پاس کچھ نہ رہے انہیں ان کا حق دے دو، ولا تبذر تبذیرا، اور اسراف مت کیجیے۔ اب سب سے پہلے ہم تبذر کو دیکھتے ہیں۔ تبذیر بذر سے نکلا ہے، بذر دانے کو کہتے ہیں۔ جیسے کھیت میں کسان دانے ڈالتا ہے تو وہ ایک ایک دانہ جو بیج کا ہوتا ہے ایک ایک دانہ نہیں لگاتا، بلکہ اندازے سے پھینکتا جاتا ہے۔ کیا سارے کے سارے دانے فصل کا صورت میں باہر آتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو دانوں کو ضائع بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک دانہ درست انداز میں زمین میں لگایا جائے تو اس سے کتنے دانے وجود میں آتے ہیں، لیکن اگر وہی ایک دانہ جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے کئی دانے اور ایک بہترین فصل وجود میں آئے گی، اسے انسان ضائع کر دے تو اس ضائع کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے اسراف سے منع فرمایا ہے اور نہیں فرمائی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، البتہ تبذیر کے حوالے سے ایک دو روایات بھی ہیں۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کی اطاعت کے راستے میں کے علاوہ اگر کوئی اسے خرچ کرتا ہے، کوئی بھی نعمت ہو، اگر تو راہ خدا میں خرچ ہوگی، اطاعت پروردگار الہی میں خرچ ہوگی تو وہ اس کا درست استعمال ہے، بہترین یوز ہے اس کا۔
لیکن اگر راہ خدا کے علاوہ کسی اور راستے میں خرچ ہوگی وہ نعمت، تو فرماتے ہیں کہ یہ تبذیر کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے سوال کیا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اور پوچھا کہ مولا، جو ہم حلال استعمال کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا حلال استعمال ہے، تو کیا حلال استعمال میں بھی تبذیر، یہ اسراف کا کوئی تصور ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں ہے۔ پوچھا گیا کہ مولا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جس شخص کو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر وہ سارے کا سارا مال جتنا بھی خدا نے اسے دیا ہے، سب کا سب مجموعی طور پہ مکمل طور پہ راہ خدا میں دے دے، اس طرح سے کہ اپنے لیے بھی کچھ نہ بچائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی تبذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے استعمال کے لیے دیا ہے، اگر آپ اپنے استعمال کے لیے نہیں رکھیں گے تو یہ بھی بذات خود تبذیر کے زمرے میں آئے گا۔ اور یہ آیہ مجیدہ بہت معروف آیت ہے، اس کا شان نزول بھی ہے، سبب نزول بھی ہے، اور کئی علماء نے اس کے اوپر گفتگو بھی فرمائی ہے۔ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی، اگر ہم اسے تاریخ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تاریخی نقطہ نظر سے یہ 7 ہجری میں اس کا نزول ہوا ہے، اس آیہ مجیدہ کا 7 ہجری میں۔ 7 ہجری میں جب خیبر کے اطراف، خیبر کو اور اس کے اطراف کے قلعوں کو پیغمبر اسلام نے فتح کیا، تو فدق ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا جو خیبر اور اس کے بعد 4 قلعوں کے بعد واقع تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے دیکھا کہ اتنے مضبوط قلعے گر گئے ہیں اور اتنے جری اور بہادر لوگ ہمارے شکست کھا گئے ہیں، تو ہم تو کسی زمرے میں ہی نہیں آتے، ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں آتے۔ لہذا فتح کے یہودیوں نے قاصد بھیجا اور رسول خدا سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں اور جنگ نہ کریں۔ تو اس معاہدے کی صورت میں رسول خدا کو انہوں نے پورا فدق کا علاقہ دے دیا۔ البتہ بعض تاریخ نگاروں نے کہا کہ یہ جب فدق کہا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اس کا آدھا علاقہ انہوں نے رسول خدا کو دیا اور دوسرا آدھا علاقہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، باغات پر مشتمل تھا۔ ایک روایت مجھے تاریخ میں یہاں تک بھی ملی ہے کہ فدق میں جو کھجوروں کے باغات پر مشتمل تھا، اس کے باغات کو اور کھجوروں کو اگر آپ حساب کرتے تو پورے کے پورے کوفہ میں جتنے باغات تھے وہ ایک طرف اور فدق ایک طرف، اس قدر گھنا جو ہے باغات کا علاقہ تھا اور بہت ہی پروردگار کی نعمتیں جو ہے اس میں موجود تھیں۔ حتیٰ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 30 ہجری میں جو غالباً خلیفہ ثالث کا دور تھا، تو خلیفہ ثالث نے اس فدق کو اپنے جو داماد تھے مروان ابن حکم، اس کو اس نے بخش دیا، کہا کہ یہ بس تیرا ہے۔ تو تاریخ نگاروں نے 30 ہجری میں اس کی درآمد کا حساب جو لگایا تو اس سے جو درآمد ہوتی تھی 40,000 دینار، اس کی درآمد کا حساب لگایا گیا۔ اب میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو عرض کروں، 1 دینار سونے کا، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1 دینار 4.5 گرام کا ہوتا ہے۔ 4.5 گرام کو اگر آپ 4,000 دینار سے ضرب دیں تو یہ آپ کے پاس گرام آ جائیں گے، اور اگر اس کو آپ تقسیم کریں 1,000 کے اوپر تو 180 کلو سونا بنتا ہے، 180 kg سونا۔ اور آج کے حساب سے اگر ہم سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، فقط حساب کریں
تو 1,58,40,40,00,000 روپیہ اس کی سالانہ درآمد تھی۔ تو قطعاً یہ سوال آتا ہے کہ رسول خدا نے یہ پھر جناب زہرا کو سلام اللہ علیہا کو یہ فدق کیوں عطا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اس کی ایک بہت خوبصورت لاجک اور منطق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں زہد کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز رہی ہیں اور تھیں اور ہیں۔ زاہد ان سے بڑھ کے زاہد کوئی نہیں تھا۔ زہد کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان راہ خدا میں دے اور خود سختی سے بے شک زندگی گزارے، اور ساری زندگی آل محمد کی سیرت، رسول خدا کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت، حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود تھی، اور رسول خدا جانتے تھے کہ اتنی بڑی درآمد کی حامل جو جگہ ہے وہ اگر ان ہستیوں کے پاس ہوگی تو قطعاً وہ مسلمین کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی، چونکہ یہ خود زاہد لوگ ہیں، یہ ہستیاں زاہد ہیں۔ جب زاہد ہیں تو اپنے ذات پہ خرچ کرنے کی بجائے عموم مسلمین کے اوپر خرچ کریں گی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے فدق، جو سورہ حشر آیت نمبر 7 اور 8 کے مطابق فے جس کو قرآن کہتا ہے فے تھا، اور وہ خالصتاً رسول خدا کا حق تھا، رسول خدا نے اللہ کے حکم سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا۔ لہذا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کی ایک تفسیر یہی ہے، یعنی شان نزول بھی یہی ہے، سبب نزول بھی یہی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق عطا کر دیا گیا۔ ایک اسی ضمن میں سمجھانے کے لیے اس آیہ مجیدہ کو مسکین کسے کہتے ہیں، چونکہ اس آیت میں ہے وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ مسکین ایک تو ہمارے معاشرے میں چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے ذہن نشین ہو چکی ہیں، اور کم از کم ہمارے علاقے میں یہی ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی والدہ نہ ہو، یا مثلا یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، اور مسکین یعنی ایسے فرد کو کہتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم جسے مسکین کہہ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے مسکین مسکن سے ہے۔ بہت خوبصورت، مسکین مسکن سے ہے۔ مسکن گھر کو کہتے ہیں، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اس قدر بیچارہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کچھ نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، جو شرم کھائے باہر جانے کے لیے۔ بچوں کو باہر لے جانا ہے فیملی میں، جی نہیں لے کر جا سکتے، کیوں؟ باقی بچوں کا لباس کچھ اور طرح کا ہے، یہ بچے سوال کریں گے، تو والدین کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے فیملی میں جانے سے ہچکچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ہے نہیں۔ باہر جانے سے کتراتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کچھ ہے نہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بیچارہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں تمام لوگوں کے ہمراہ زندگی بسر کر سکے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حق ہے، قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذی القربہ کو، مساکین کو اور ابن سبیل کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ لہذا جو دیا جاتا ہے، ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے، جو کوئی بھی دیتا ہے یہ نہیں کہ ان کے اوپر احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ حق کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیں مال دیا، ہمارے مال میں پروردگار عالم نے حق رکھ دیا، رسول اللہ کے قرابت داروں کا حق رکھ دیا، مساکین کا حق رکھ دیا، اور ابن سبیل اسے کہتے ہیں بے شک گھر میں تاجر ہوگا اپنے علاقے میں، لیکن جب مسافرت میں آیا ہے، سفر میں آیا ہے، پردیس میں آیا ہے، اور یہاں پہ کچھ ایسے حالات بنے ہیں کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کا بھی حق بن جاتا ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اور اس آیہ مجیدہ سے تسلسل کے ساتھ تمام ائمہ ہدیٰ نے استدلال کیا ہے فدق کے حوالے سے۔
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی آیہ مجیدہ سے فدق کے لیے استدلال فرمایا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اسی آیہ مجیدہ سے استدلال فرمایا، اور ان کے بعد دیگر جتنے ائمہ تشریف لائے ہیں انہوں نے اس آیہ مجیدہ سے فدق کے لیے استدلال فرمایا۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے لے لیا گیا ناحق، اور پھر اس کے بعد انہی کے پاس رہا جن لوگوں نے لیا، مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ اس کی ایک پوری فدق کی تاریخ ہے۔ پھر جب بعض لوگ ایسے بھی آئے، حکمران ایسے بھی آئے، حتیٰ بنی امیہ میں ایسے حکمران آئے جنہوں نے اس کو آل محمد کا حق تسلیم کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسے واپس پلٹا دیا۔ پھر دوسرا حکمران آیا، اس نے دوبارہ چھین لیا، پھر ایک دو حکمرانوں کے بعد ایک آیا، اس نے پھر واپس لوٹا دیا۔ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ فدق آل محمد کو دیا گیا، پھر چھین لیا گیا، دیا گیا، پھر چھین لیا گیا۔ تو یہ بذات خود دلیل ہے کہ یہ جو استدلال ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو تھوڑے سے بھی منصف مزاج تھے انہوں نے اس استدلال کو قبول کیا، اور آل محمد کو رسول اللہ نے جیسے حق عطا کیا تھا انہوں نے آل محمد کو وہ حق ادا کیا۔ حتیٰ ہمیں بازار شام میں بھی یہ ایک روایت ملتی ہے جس کو طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے، طبری نے بھی ذکر کیا ہے، کہ جب ایک شخص نے آ کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کفریہ جملے اس نے کہے اور کہا کہ آپ بے دین ہیں اور خارجی ہیں۔ خارجی اسے کہتے ہیں کہ جو دین سے باہر چلا گیا ہو۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے۔ تو امام نے اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ کیا تو نے یہ آیہ مجیدہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا وہ رسول اللہ کے قرابت دار ہم ہی تو ہیں، لہذا اس آیہ مجیدہ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین یہ تھوڑا سا تفسیر تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہمیں چند روایات ملتی ہیں کہ یہ خمس کے لیے آیہ مجیدہ نازل ہوئی ہے، اور کچھ ایک روایات ایسی بھی ہیں کہ اس حق سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ مال نہیں ہے، مادی چیز نہیں ہے بلکہ مانوی چیز ہے۔ اور وہ مانوی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ حق حکومت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ ولایت ہے کہ رسول خدا کو حکم دیا گیا ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا حق دے دیجیے۔ اور تبذیر سے مراد روایات یہ بتا رہی ہیں کہ تبذیر اسراف سے مراد یہ ہے کہ ان کی شان میں غلو کرنے سے نہیں فرمائی گئی ہے۔ لہذا چند ایک روایات کے ضمن میں یہ نکات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اگلی گفتگو میں جو یہ آیہ مجیدہ اپنے دامن میں پیغامات رکھتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔